اور میں جب ان کا یہ انٹرو پڑھا تھا یہاں پہ تو لکھا ہوا تھا کہ خوبصورت ترخان لڑکی، تو میں نے کہا پتہ نہیں وہ کس طرح بالکل صحیح ڈپکشن تھی سر، خوبصورت ترخان لڑکی، خوبصورت ترخان لڑکی. لیکن یہ باقاعدہ انہوں نے پاکستان اسکول آف فیشن ڈیزائننگ سے گریجویٹ کیا ہوا ہے، این سی میں پڑھاتی رہی ہیں، استاد بھی ہیں، اپنے ہاتھ سے بھی کام کر لیتی ہیں اور فرنیچر ڈیزائننگ کرتی ہیں. فرنیچر ڈیزائننگ میں انہوں نے اپنا ادارہ قائم کیا ہوا ہے. کیا کرتی ہیں، فرنیچر کس طرح سے بناتی ہیں، فرنیچر بنانے کے لیے کیا ٹولز استعمال ہوتے ہیں، ٹولز کا استعمال کس طرح کرتی ہیں یہ بھی یہ بتائیں گی، لیکن ساتھ میں انٹیریئر ڈیکوریشن کے حوالے سے بھی ان سے ٹپس لیں گے. السلام علیکم سمری. وعلیکم السلام. اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لڑکیوں کے حوالے سے یہ جب خاص طور پہ فرنیچر سازی کا کام آئے تو ذرا عجیب سا لگتا ہے، لوگ ایک دم کے لیے شوق ہو جاتے ہیں، مطلب کہ کوئی لڑکی بھی یہ کام کر رہی ہوگی. تو آیا کیسے ذہن میں خیال؟ کیونکہ ابو کا بھی یہی کام ہے، میرے دادا کا بھی یہی کام تھا، تو ورک شاپ تو ہم جاتے ہی رہتے تھے، ویکینڈ پہ چلے گئے، ویسے ایسے پتہ ہی تھا کام تو ہے. تو جب آپ یونیورسٹی میں اپنی پروفیشنل ڈگری لے رہے ہوتے ہو تو پھر ریئلائز ہوا یہ فیلڈ ہے، اسی میں چلے جاتے ہیں. کریٹو فلو زیادہ ہے، لیڈرشپ کی اپرچونیٹی زیادہ ہے، کنٹرول گرپ زیادہ ہے اسی میں. پھر وہی پڑھ لیا. جب میں ایڈمیشن بھی لینے گئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا آپ کر لیں گی. مجھے سمجھ نہیں آئی تھی مجھے کہا کیوں ہے یہ بات، لیکن میں کہا کیوں نہیں کروں گی. تو پھر ایونچولی جب آپ فزیکلی، ہماری ساری پڑھائی ایسی تھی کہ سارا فزیکلی ہی کرنا ہوتا تھا اور اس کی ایویلویشن بھی ویسے ہی ہوتی تھی، تو نارملائز ہوتی رہی یہ چیز. گھر میں بھی یہی ہے اور آپ کی فیکٹری میں بھی یہی ہے. بس یہ فرق ہوتا تھا یونیورسٹی تھی کیونکہ فورن ٹیچرز ہوتے تھے، تو آپ بینڈ 100 کہہ رہے ہیں، پینل 100 کہہ رہے ہیں، وہ آپ فیکٹری جا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں رندا کہاں ہے، آرا کہاں ہے. تو وہ زبان بدل جاتی تھی، بات وہی ہوتی تھی. تو ایک پروفیشنل پرسن ایکسپیرینس ہے. سینسز بائی سمرین کے نام سے اپنا برانڈ چلا رہی ہیں، دیٹ از ریئلی گڈ، ساؤنڈز گڈ. لیکن جیسے عبدالرؤف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نازک ہاتھوں سے اوزار پکڑنا اور پھر لکڑی کو ترخان کی طرح کاٹنا اور پھر بنانا، ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. لیکن چونکہ اب آپ وومن امپاورمنٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ہر فیلڈ میں آپ کو خواتین نظر آتی ہیں. فیملی سپورٹ شروع سے تھا کیونکہ آپ کے فور فادرز نے کام کیا ہے، لیکن مارکیٹ میں بھی اس کو ایکسیپٹنس اس طرح سے نہیں ملتی. جب لوگ آپ کے پاس آرڈر دینے کے لیے آتے ہیں تو وہ یقیناً آپ سے پوچھتے ہوں گے، اس طرح کوئی ایکسپیرینس رہا ہے آپ کو کہ آپ کریں گی، لیکن آپ نے کرنا ہے، اس طرح کے ایکسپیرینسز رہے ہیں؟ شروع میں تو گھر والے بس پڑھائی سمجھ رہے تھے، کر رہی ہے بچی، کر رہی ہے بچی، پڑھ رہی ہے، کر رہی ہے، کچھ کر رہی ہے. تو وہ جب آپ کام لاتے ہو، آپ پروجیکٹس پکڑتے ہو، بیسکلی آپ کے کلائنٹ کو ٹرسٹ آتا ہے آپ کی نالج سے. آپ جب بات بالکل ٹیکنیکلی ٹھیک کر رہے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے پھر بھول جاتے ہیں کہ لڑکی ہے، چھوٹی ہے یا کیا ہے. بات جب ٹھیک ہے، بات جب لاجیکل ہوتی ہے تو ٹرسٹ میرے خیال سے میری آڈینس کو زیادہ ہے، کیونکہ میں ایجوکیٹڈ تھی اس ساری باتوں میں، تو میں کنوے کر سکتی. جب لیبر بات کرتی ہے ان کی لینگویج فرق ہوتی ہے، ہماری تھوڑی پروفیشنل ہوتی ہے، تو وہ ایک کانفیڈنس اس چیز سے ہے. پھر جب آپ ایگزیکیوٹ ٹھیک کر لیتے ہو بالکل، پھر کانفیڈنس اور آ جاتا ہے کلائنٹ کا آپ پہ، تو وہ آپ کا ورڈ آف ماؤتھ سے بھی ہو جاتا ہے، پھر بات پھیل جاتی ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہی کام کرتی ہیں. پھر اسی طرح آہستہ آہستہ آپ ریپو بن گئی ہوئی ہے. اب نہیں کوئی پڑھاتی بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ جب پڑھاتی ہیں تو پھر بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے اتنا رجحان نہیں تھا، اب خواتین بڑی تعداد میں پڑھ بھی رہی ہیں اور اس کام کو آگے پرسو بھی کرنا چاہتی ہیں. تو جب آپ پڑھاتی ہیں تو کس طرح سے دیکھتی ہیں اس پیشے کو خاص طور پر خواتین کے لیے، اور کتنی بڑی تعداد میں خواتین کرنا چاہتی ہیں اس پر کام، لیکن ہر کسی کو اس طرح سے ایکسپوئر نہیں ملتا جس طرح سے آپ کو ملا؟ میں نے جب پڑھایا تھا تو میں نے ایکسپیرینس کیا تھا، جو میری لڑکیاں اسٹوڈنٹ تھیں وہ کیونکہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ ہم نے ایک لیول پہ آنا ہے جس پہ آدمی پہلے ہی ہے، تو وہ اس سینس آف کمپٹیشن میں زیادہ محنت کرتی تھی اور زیادہ ایکسل کرتی. اور لڑکے اوور کانفیڈنٹ تھے، ہم تو کر ہی لیں گے. لیکن ایک آپ کی کارپینٹر سے ڈیزائنر تک کی جو جرنی ہے اس میں آپ کا دماغ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کتنا گرو کر رہے ہو، کتنا چیلنج کو لے رہے ہو. آپ نے صرف ٹیبل نہیں بنانا ہوتا، آپ نے اس کی سارے اسپیکٹس کو سمجھنا بھی ہوتا ہے، ڈیزائن اور کارپینٹری کو انکارپوریٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ لڑکی اس کو زیادہ چیلنج کی طرح لے کے زیادہ اچھے سے اچیو کر لیتی تھی. ہرمیت کا سوال لیتے ہیں. جی ہرمیت.